آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزیاں دیکھی گئیں تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ ایران کا امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں تو اپنے طور پر اقدامات کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی دیکھی گئی تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزیاں دیکھی گئیں تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالآخر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی اور ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزیاں دیکھی گئیں تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حوالے سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ ایران نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی گئیں تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہوتا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی سب کو مبارکباد دی گئی ہے۔ فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور یہ اس معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں بھی رنگ لے آئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالآخر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔ اگر دوسرے فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی دیکھی گئی تو ایران اپنے طور پر اقدامات کرے گا۔
آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران معاہدہ طے پانے کی نوید سنا دی ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم، جبکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے تمام بحری جہاز اپنے انجن سٹارٹ کر لیں، دنیا میں تیل کی تجارت اب دوبارہ شروع کی جائے گی۔ نمائندہ واشنگٹن انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، بالآخر یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ کس فریق کو ہوا ہے، امریکہ کو یا ایران کو؟ انور اقبال صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ انور اقبال صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران معاہدہ طے پا جانے کی نوید سنا دی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ انور اقبال صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ انور اقبال صاحب، فرمائیے گا، اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ کس فریق کو ہوا ہے، امریکہ کو یا پھر ایران کو؟ دونوں کو ہوا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ امریکہ اپنی جو سپر پاور اسٹیٹس ہے اور وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس کے وہاں اتحادی عرب ممالک ہیں، ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو پروٹیکشن یا حفاظت جو ہے فراہم کر سکتا ہے، اور وہ ممالک اب بھی ان کے لیے مفید ہوگا کہ وہ وہاں امریکی اڈے رہنے دیں، اور میرا خیال اس سمجھوتے کی صورت میں امریکہ کے لیے زیادہ اسپیس کریٹ ہوگی، زیادہ مواقع کریٹ ہوں گے وہاں موجود رہنے کے، اس خطے میں موجود رہنے کے۔ دوسری طرف جو ہے ایران کا مسئلہ یہ کہ ایران پہ بمباری ہو رہی تھی۔ ایران میں معاشی تباہی کی حالت ہو گئی تھی کہ ان کی جو لوکل کرنسی ہے ریال، وہ کہ 18 لاکھ ریال $1 کے برابر ہو گئے تھے۔ تو ان ایسی صورتحال میں ایران کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں، یعنی معیشت کو بلڈ اپ کرنا، جو نقصانات ہوئے جنگ سے اسے نپٹنا۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے ضروری تھا کہ جنگ بندی ہو، اور دونوں کو اس سے فائدہ ہوا اس سمجھوتے سے۔ ٹھیک ہے، اور انور اقبال صاحب، کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ معاہدہ صرف جنگ روکنے کے لیے ہے یا مسئلے کا مستقل حل بھی فراہم کرتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ایک بات واضح کی گئی کہ اس کے بعد جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ بات چیت شروع ہوگی، اور اس کے بعد ان مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ صرف جنگ بندی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ جنگ بندی سے زیادہ بڑا سمجھوتا ہے، اور اس میں جو مستقل جو مسائل ہیں، بڑے جو مسائل ہیں، ان پہ بھی بات چیت ہوگی، اور اس پہ سمجھوتا بھی ہو جائے گا الٹیمیٹلی۔ ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میثم رضا صاحب، فرمائیے گا، بالآخر جو عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں انتہائی خوشائند اور بہت بریکنگ نیوز اور بڑی ویلکمنگ نیوز ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس صدی کی اگر اس میں بالکل بلا مبالغہ کوئی بات کروں انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ، تو یہ سب سے بڑی نیوز ہے، کیونکہ یہ کوئی کہانی جو ہے یہ آج کی نہیں ہے۔ 47 سال سے تو ہم پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے کو بہت گہری نظر سے دیکھتی ہے۔ جب سے ایران ریولوشن آیا اور اس کے بعد اس خطے میں ایک جتنا بڑا رول ہم نے دیکھا پرو ایران اور اینٹی ایران، تو تھنگز ور انٹائرلی ڈفرینٹ سنس لاسٹ 47 ایئر۔ اور امریکہ نے آج تک جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف تاریخ میں پچھلے جب سے سیکنڈ ورلڈ وار 1945 سے لے کے پچھلے 80 سال کی ہسٹری میں، جب سے امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بنا ہے، انہوں نے کسی ملک کے خلاف اتنی سخت پابندیاں نہیں لگائیں جو پچھلے 47 سال سے ایران نے فیس کی ہیں۔ اور ایران نے بھی
अमेरिका के खिलाफ आज तक किसी मुल्क ने इतना सख्त गीर मौकफ इख्तियार नहीं किए रखा जितना ईरान ने 47 साल से किए रखा। और ये बहुत बड़ी एक नर्व गेम थी जो पिछले 47 साल से खेली जा रही थी, और इसके बीच में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इजराइल का नजर आता है, जिसने इसको कैश करने की पूरी कोशिश की और एक इस पूरे खित्ते में एक क्लाउड क्रिएट किया, एक नैरेटिव बिल्ड किया और एक पूरे का पूरा एक सिस्टम आर्टिकुलेट किया जो एक अरबों को एंटी ईरान वेनम किया और इनको ईरान से डराए रखा और इनको अपने हथियार भी बेचता रहा, इनको अपनी वेपनाइज भी करता रहा और इनको जो है वो वेनमनाइज भी करता रहा। तो उस सारे नतीजे में जो था वो एक ग्रेटर इजराइल का प्लान था जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था, जिसमें काफी सारे अरब कंट्रीज आते थे। लिबनान में रिसेंटली आपने देखा कि जब एक तरफ पूरी दुनिया पीस के लिए कोशां थी, तो उसने पूरा एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया इजराइल ने, और कभी जो है वो किसी पे हमला कर देता था, कभी लिबनान पे चढ़ दौड़ता था। और इस पीस के दौरान भी 3400 शहादतें लिबनान में हुई इजराइल के हाथों, और पूरा एक ट्रैक के ऊपर एज अ स्पॉइलर वो काम कर रहा था। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हम एक मुल्क को देखते हैं जो थ्रू आउट जो इस काविश में था कि किसी न किसी तरीके से ये अमन मुआहिदा जो है वो तय पा जाए, और वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के इस रोल को इजराइल ने भी क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने बहुत ज्यादा स्पॉइल करने की कोशिश की। बहुत सारे बीच में और स्पॉयलर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के इस रोल को, जिनको हजम नहीं हो रहा था और दर्द कुलान उठ रहा था पाकिस्तान के इस रोल से। मगर मैं हेड्स ऑफ टू लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिकल लीडरशिप, द डिप्लोमेटिक लीडरशिप, फॉरेन ऑफिस एंड स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने फ्रंट लाइन पे इस चीज को लीड किया और जिन्होंने ईरान का इत्तेमाद हासिल किया और जिन्होंने अमेरिका को भी तसल्ली दी कि लेट अस डील द सिचुएशन। और जब एक ये तमाम चीजें जो थी शुरू में, जब पाकिस्तान ने इस पीस मुआहदे का अलम पकड़ा था, तो डिस्टेंसेस